اور کسی کی بیٹی کو رلاتا ہے اور کسی کی باپ کو رلاتا ہے، کسی مزدور پر ظلم کرتا ہے، آج سے توبہ کرو اور نہیں تو تم جلسہ ہی مت سنو اور تمہاری مسلمان ہونے میں مجھے شک ہے۔ خبردار ایسا یہ غلط کام مت کرو۔ 3 لاکھ کتنا دن چلتا ہے؟ 20 گاڑی باراتی میں ختم ہو جاتی ہے، تمہارا پر 1-1.5 لاکھ، موج مستی کرنے میں پھٹانی کرنے میں 1 لاکھ چلا جاتا ہے، اور شادی کے 1 ہفتے کے بعد پھر بھکاری تو بھکاری، پھر بیوی کو مار دو 10 لاکھ 10,000 لے کے آؤ، کتنا دن کھاؤ گے؟ اس سے بہتر ہے کہ کماؤ کھاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جہیز کے نام پہ اپنے سماج کو اور اسلام کو اور قرآن کو بدنام مت کرو، سمجھ ماری بات؟ یہ غلط بات ہے، اور زیادہ بات نہیں کرے، اتنی کافی ہے ماننے والوں کے لیے، اور نہیں مانتے ہیں تو مجھے تیز بولنا بھی آتا ہے، گرج کے بولنا بھی آتا ہے، لیکن نرم ہی زیادہ بہتر ہے، نرم ہی زیادہ بہتر ہے۔ ایک زمانہ تھا بولتے تھے، لیکن میں نے سنا ہے فائدہ کچھ نہیں ہے، سب یہ گھوٹالے کے کھاتے میں، یہ سب وہ جلسہ چمکانے کے لیے لوگ چلا کے بولتے ہیں، وہ بھی غلط، صحیح نہیں ہے۔ نرم سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ چلا کے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں چلا ہی سمجھ میں آتی ہے، نرم سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ مولانا لوگ ہیں، بڑے مفتی لوگ، ہم لوگوں سے پوچھے، ہم لوگ تو چھوٹے آدمی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے سوال پوچھا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا بات میں کہنے جا رہا تھا، بھول گیا۔ ہاں جی، یہ قرآن فوائل للمصلی، اس کا ترجمہ آپ کر دیجیے، میں آپ بولوں فوائل وہ میری عادت ہے، چھوڑ دیجیے، جو ہوا سو ہوا، معاف کر دیجیے گا۔ فوائل للمصلی، نمازی کے لیے خرابی ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے خرابی ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے، اور ویل جہنم کا نام بھی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے جہنم ہے، کیسا لگے گا؟ ایسا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے، ترجمہ بالکل یہی ہے، ترجمہ میں غلط نہیں ہے۔ فوائل للمصلی، نمازی کے لیے ویل، خرابی، نقصان، خسارہ، جہنم بھی ہے۔ کون نمازی؟ نمبر 1، جمعہ میں ایک دن وہ جو 2 رکعت پڑھ لیا، خرابی ہے، فائدہ نہیں ہے بھیا، بابو جی فائدہ نہیں ہے۔ جمعہ میں 8 دن میں ایک دن جمعہ پڑھ کے، یہ فائدہ نہیں ہے، یہ نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ مولوی کبھی بولا ہے۔ کبھی سنے ہیں کسی مولوی بولا کہ 2 رکعت جمعہ پڑھ کے پار ہو جائے گا؟ بولے ہیں کبھی خطبہ میں سے؟ تو پھر یہ کہاں سے آپ نے اپنا لیا؟ یہ خرابی ہے۔ فوائل للمصلی، ہفتے میں ایک دن 2 رکعت جو جمعہ کے دن پڑھتے ہو، فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 1، سمدھی نماز، سمدھی نمازی ہے اور ایک سمدھی بے نمازی ہے۔ نمازی سمدھی آ گیا، بے نمازی سمدھی کے یہاں، اب کیا کرے گا؟ کشتا مشتا چلا گیا مسجد۔ سمدھی نماز، فوائل للمصلی، فائدہ نہیں ہے، پڑھ کے بھی جہنم جاؤ گے۔ یہ سمدھی نماز دکھاوا، 2 رکعت پڑھ کے بھی جہنم، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی فائدہ نہیں ہے، دل چاہا تو فائدہ نہیں ہے، دکھانے کے لیے، الذین فوائل للمصلی الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، دکھانے کے لیے فائدہ نہیں ہے، دکھانے کے لیے حج میں چلے جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے، دکھانے کے لیے لمبی دعا کوئی فائدہ نہیں ہے، دکھانے کی قربانی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم حج بھی مت کیجیے، قربانی مت کیجیے، دکھانے کے لیے کوئی بھی عبادت ایک بھی قبول نہیں، ایک بھی قبول نہیں، دکھانے کے لیے مکہ مدینہ بھی حج میں چلا گیا، اس کا ایک بھی حج قبول نہیں ہے۔ حدیث مسلم کی ہے، سنیے بات یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ذکر الرجل، رجل کے معنی آدمی، ایک دن ایک آدمی کا ذکر کر رہا ہے، ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کر رہا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کیا، مکہ مدینہ کتنا دور ہے؟ 5000 کلومیٹر لمبا، دلی سے لے کر جدہ یا 5000 کلومیٹر، کیونکہ میرا جانا آنا ہے اور میں ہو سکتا ہے زیادہ جانتا ہوں، ہو سکتا ہے سب معاملے میں نہیں، لیکن جدہ کی نافی میں برابر جاتا ہوں، برابر لمبا سفر کر کے گیا، یطیل السفر اشعث اغبر، تھکان پریشانی، مکہ مدینہ پہنچ گیا، یمد یدیہ الی السماء، بندہ وہاں پہنچ گیا، دیکھیے میرے طرف، بندہ مکہ مدینہ پہنچ گیا، ہاتھ اٹھا دیا، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیا، اور وہ بندہ کہتا یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میں حج میں آیا، عمرہ میں آیا، جو بھی دعا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بندہ گیا لمبا سفر کر کے، حج میں، عمرہ میں یا کہیں،
ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھایا یا رب، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مطعمہ حرام، وہ جو کھایا وہ حرام، وہ مشرب وہ حرام، جو پیا وہ حرام، وہ ملبس وہ حرام، جو پہنا وہ حرام، وہ غذی بالحرام، اس کی زندگی حرام کھاتے، بھائی کا کھایا، بہن کا کھایا، بیٹا کا کھایا، اس کا کھایا، پڑوسی کا کھایا، مزدور کا کھایا، غریب کا کھایا، اس کو پیسہ نہیں دیا، اس کا پیسہ مان لیا اور چلا حج کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی حرام کھاتے کھاتے، زندگی حرام کھاتے کھاتے، اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھا کے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حرام پہن کے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حرام غذا کھا کے پیٹ میں ہے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حرام پہن کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا سمجھا آپ نے؟ ڈھونڈ کے دیکھیے ایک آدمی سماج میں، دکھائیے مجھے، حدیث بخاری کی ہے، راوی حضرت مرداس الاسلمی ہے، راوی مرداس الاسلمی، حدیث بخاری میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آئے گا یذهب الصالحون الاول فالاول، اچھے لوگ مر جائیں گے، اچھے لوگ مر جائیں گے، وتبقى حصالة كحصالة الشعير أو التمر، شعیر کے معنی جو اور تمر کے معنی کھجور، تمر کے معنی کھجور، شعیر کے معنی جو۔ نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگ مر جائیں گے ایک ایک کر کے ختم، برے لوگ وتبقى حصالة كحصالة الشعير أو التمر، کہہ رہے ہیں کہ سڑے پچے کھجور اور جو کی طرح، بھوسی کی طرح خراب ردی قسم، بےمان، جھوٹ، غیبت، چگلی اور بے نمازی، سود خور، زنا خور، حرام خور، ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے گاؤں میں، سماج میں۔ اچھے لوگ ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا۔ صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے غلط؟ نبی کی بات صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں؟ نبی کی بات، نبی نے یہ کہا، میں آپ کو کہا میں برا نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یذهب الصالحون الاول، اچھے لوگ ختم، باقی رہیں گے برے لوگ۔ مثال دیا حصالۃ كحصالۃ الشعير أو التمر، جو، کھجور، یعنی کہ سڑی بھوسی کی طرح برے لوگ رہ جائیں گے۔ آگے سنیے، لا يبالهم الله بالة، اللہ کے یہاں کوئی دعا بھی اس کی قبول، کوئی قدر نہیں۔ ہم لوگ جو بچ گئے کوئی قدر نہیں، اے اللہ سنتے ہی نہیں، چونکہ غذا حرام، پڑوسی کو ہم نے ستایا ہوا، مزدور کو پیسہ نہیں دیا، مصیبت میں اللہ سن لے، یا اللہ اللہ، ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ نبی کی حدیث میں نے پڑھ دیا، برا میں نہیں ہوں اور نہ نبی کی حدیث کی رہا، برے ہم، برے ہم۔ ایک حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حدیث صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں تشریف فرما بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ وجہ عربی کہتے ہیں دیہاتی، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی ہم سے بات کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، اتنے میں ایک دیہات کا آدمی جو دیہات میں رہتا ہے، دیہات کا ایک آدمی جاؤ عربی، ایک دیہات سے ایک آدمی آیا اور وہ آدمی آ کر کے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی بتائیں؟ اللہ کے رسول متی الساعۃ، ساعہ کے معنی قیامت، متا کے معنی کب؟ اللہ کے رسول، دیہات کا آدمی آیا اس مجلس میں پوچھا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول متی الساعۃ، قیامت کب آئے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اس کی اس بات پر توجہ نہیں دیے، گفتگو فرماتے رہے۔ جب بات ختم ہو گئی تب اللہ کے رسول نے کہا این السائل عن الساعۃ، قیامت کے بارے پوچھنے والا کہاں ہے؟ آدمی وہی بیٹھ گیا تھا، ہاتھ اٹھایا، ہاں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں، میں ہی سوال پوچھا تھا، سوال تھا قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت آنے کا انتظار کرو۔ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، نبی کہہ رہے ہیں جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت اب دور نہیں ہے، قیامت قریب ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں وَكَيْفَ إِذَاعَتُهَا يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول بات میں سمجھا نہیں، سمجھا دیجئے امانت ضائع کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب دین اور دنیا کا معاملہ نااہل لوگوں کو سپرد کر دیے جائے تو فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت قریب ہے۔ ایک آدمی فتویٰ دینے کا لائق نہیں ہے، بنا دیا گاؤں والا مفتی، یہی مفتی رہے گا۔ ایک آدمی مکھیا بننے کا لائق نہیں ہے، پیسہ لیا راتوں رات میں 2000 3000 ووٹ دے کے مکھیا بنا دیا۔ ایک آدمی پنچتی کرنے کا لائق نہیں ہے، نہیں جانتا ہے حدیث، نہیں جانتا ہے قرآن، نہیں گیا ہے مدرسہ، لیکن پنچتی کا لیڈر بنا کے وہ پنچتی کر رہا ہے، اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت قریب۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ جذبات تو تھے لیکن وقت یہ نہیں تھا بولنے کا اور نہ سمجھانے کا۔ بہرحال پھر دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، شیخ اکبر کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، صدر محترم کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، چھوٹے بڑے امام خطیب جو ہیں حاضی علماء کرام سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میک مین جو لوگ اسٹیج میک لگا ہے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، بچوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ دیر رات جاگ رہے ہیں، ہر بھائی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کا موقع دیا۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کے